من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی حبیب اللہ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي كرم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرعوف الرحیم۔ قابل صد احترام علماء کرام، ثناخوان مصطفیٰ، عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ تمام احباب کے علم میں ہے کہ آج کی ایک خوبصورت بزم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب دو عالم ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا، آقا کریم علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ حضرات ذوالفقار، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ لمبی چوڑی تمہید باندھ کر گفتگو کی جائے، تو ویسے بھی ملکی حالات آپ احباب کے سامنے ہیں کہ جو ملک لیا ہی گیا اس نام کے اوپر کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس وقت نعرہ کیا لگتا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر جس نام کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، وہ مقصد شروع دل سے حال نہیں ہو سکا۔ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے رفقاء نے، آپ کے ساتھیوں نے جتنی قربانیاں دی تھی وہ اس کام کے لیے نہیں دی تھی جو آج اس ملک کے اندر کیا جا رہا ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کا ذکر خیر ہی صرف اس جو ہے وہ ملک میں منع ہے، باقی ہر قسم کا گندا کام اس ملک کے اندر ہو سکتا ہے۔ ایک آرمی کے ریٹائرڈ آفیسر ہیں جنرل شاہد عزیز، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے یہ خاموشی کہاں تک، کتاب کا نام ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے آزاد ہونے سے لے کر اور اب تک جو کچھ بھی اس ملک میں یا جو آئندہ بھی جو واقعات ہونے والے ہیں نا، انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ ایک ایک صفحہ اس کتاب کا پڑھتے جائیں تو معلوم ہوتا ہے جیسے جنرل صاحب نے خون کے آنسوں سے وہ باتیں لکھی ہیں۔ یعنی انہوں نے ہمیں مطلع بھی کیا ان باتوں کے اوپر اور ہمیں ڈرایا بھی ہے اور ہمیں بتایا بھی ہے کہ یہ لوگ ہمارے ملک کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا بھی جو ہے ہمارے لیے اس ملک کے اندر مشکل ہو گیا ہے۔ اس سے بڑی بدقسمتی اور جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اور کیا ہو سکتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کے لیے ہمیں یہاں پر اجازت لینی پڑتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے لیے جو ہے وہ یہاں پر سڑکیں جو ہے وہ بند ہو جاتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے روکنے کے لیے سڑکوں کو بلاک کر دیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ آج ان چیزوں کو روک رہے ہیں وہ ذرا اپنے ماضی میں جھانک کر دیکھ لیں کہ وہ لوگ اپنے ماضی میں کیا کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جو جا کر کیا کیا، لاہور شہر سے لے کر اسلام آباد تک جاتے ہیں ان لوگوں نے کیا کیا گول کھلائے ہیں۔ اسی طرح ایک اور یہ آج میں وہ موضوع سے ہٹ کر باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ حالات ہمارے ملک کیسے چل رہے ہیں، اور ایک اور کتاب کا نام سنتے جائیے، اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور اس کتاب کو بھی پڑھیے۔ اس کتاب کا نام ہے پارلیمنٹ سے لے کر بازار حسن تک۔ یہ بھی جو آج ہمارے اوپر حکمران بننے کی کوشش جو لوگ کر رہے ہیں نا، یہ ان کے کرتوتوں کے اوپر یہ کتاب لکھی گئی ہے، یہ مارکیٹ میں مل جاتی ہے۔ کتاب کا نام ہے پارلیمنٹ سے لے کر بازار حسن تک۔ جو احباب کتابوں کا شوق رکھتے ہیں وہ ان چیزوں کو پڑھیں، ان کو دیکھیں
اور آپ پھر مشاہدہ کریں کہ جن لوگوں کو آج ہم حکمران اپنا بناتے ہیں یا جو لوگ ہمارے اوپر حکمران بن کے مسلط ہوتے ہیں ان لوگوں کا اصل کردار کیا ہے. ہمارے حکمران کیسے لوگ ہونے چاہیے تھے؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے لیڈرشپ سنبھالی نا بر صغیر کی اور مسلم لیگ کی جو ہے وہ تحریک چلائی تو ہوا کچھ ایسے کہ پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ محدث علی پوری جو غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں شریک تھے اور آپ نے رحمۃ اللہ علیہ سید تھے اور بزرگ سید تھے اور آپ نے غازی علم دین شہید کا جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا. وہ چل رہے تھے اور ساتھ میں روتے جا رہے تھے اور مریدوں سے کہہ رہے تھے میرے مریدوں میں نے بڑے بڑے اولیاء کرام کے حالات پڑھے ہیں لیکن میرے ذہن میں کبھی یہ بات نہیں آئی کہ میں فلاں ولی ہوتا. میں نے بڑے بڑے جو ہے وہ بادشاہوں کے قصے پڑھے ہیں لیکن میرے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں فلاں بادشاہ ہوتا. میں نے بڑے بڑے رؤساء کے جو ہے وہ قصے پڑھے ہیں لیکن میرے ذہن میں کبھی خیال نہیں آیا کہ میں فلاں رئیس ہوتا. لیکن آج سید جماعت علی شاہ کے دل کی یہ تمنا ہے کہ اس چارپائی کے اوپر علم الدین نہ ہوتا جماعت علی شاہ. وہ پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس ایک بندہ آیا تو اس نے کہا شاہ جی آپ سید ہیں آپ آل رسول ہیں بزرگ ہیں تو آپ یہ داڑھی منڈے جو ہے وہ قائد اعظم کے ساتھ کیوں لگے ہوئے ہیں؟ آپ اس شخص کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ آپ اس کی اتنی باتیں کیوں سنتے ہیں؟ تو پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا میں اس لیے اس شخص کا ساتھ دے رہا ہوں کیونکہ ہمارا کام یہ بندہ کر رہا ہے. جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ کام یہ بندہ کر رہا ہے اس لیے میں اس کا ساتھ دیتا ہوں. حضرات ذوالفقار ملک پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد کو یہ نہیں تھا کہ یہاں پر جس کو جو ہے منہ دھونے کا بھی پتہ نہ ہو اور وہ اٹھ کے دین اسلام کے بارے میں باتیں کرے. اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ دین اسلام کو چھوڑ دیا ہے. علامہ اقبال نے شکوہ جواب شکوہ میں بڑا زور کا تھپڑ ہمیں مارا ہے. فرماتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. جب ہم نے قرآن مجید کو چھوڑا جب ہم نے قرآن مجید کے مفاہیم کو سمجھنا چھوڑا جب ہم نے قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا چھوڑا تب ہماری یہ حالت ہوگی. علامہ اقبال ایک اور مقام میں لکھتے ہیں کر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ میں حقیقی مسلمان بن کے زندگی گزاروں میں اگر حقیقی مومن بن کے زندگی گزاروں میں اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزاروں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن مجید کے بغیر تیرا ایک قدم بھی اٹھ جائے. قرآن مجید کے بغیر تیرا ایک قدم بھی اٹھانا تیرے لیے محال ہے. حضرات ذوالفقار ہمیں یہ کوشش کرنی پڑے گی ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑے گا. جب ہم اپنا رشتہ قرآن مجید کے ساتھ مضبوط کریں گے تو پھر کسی غیر کو کسی کو اتنی جرت نہیں ہوگی کسی کو اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ہمارے ملک کے اوپر قبضہ کر سکے یا ہمارے دین اسلام کے اوپر ڈاکہ ڈال سکے. اب دیکھیں قبلہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر المجاہدین آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا پچھلے سال اب آگے 19 نومبر آنے والا ہے 19 نومبر 2020 کو جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور 21 کو جب آپ کا جنازہ ہوا تو ساری دنیا نے جنازہ نہیں دیکھا. اور یہی جو آج جنہوں نے ان کے صاحبزادے کو قبلہ سعد رضوی صاحب کو قید کیا ہوا ہے یہی لوگ اس وقت کہتے تھے بہت بڑے عاشق رسول ہیں. اب ان کی منافقت دیکھیں نا یہ خبروں پہ آ کے بیان دیتے تھے کہ جی بڑے عاشق رسول ہیں بہت بڑے عاشق رسول تھے قبلہ خادم حسین رضوی بڑا انہوں نے دین کا کام کیا. تو پھر اب ان کے بیٹے کو تم نے اندر کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس سے بڑی لوگوں کی اور منافقت کیا ہوگی؟ اور پھر اس سے بڑی ہماری اور بدقسمتی کیا ہوگی کہ اب جب آئندہ ملک میں الیکشن ہو تو پھر ہم ان کو حکمران بنا کے جاؤ اپنے ایوانوں میں کھڑا کر دیں. ہماری اس سے بڑی اور بدقسمتی کیا ہوگی کہ جب یہ لوگ ہمارے پاس ووٹ مانگنے آئیں تو کیا ہم جو ناموس رسالت کے لیے اپنی جانیں دیتے ہیں ان کا خون رائے گاہ جانے دیں گے؟ ان کے خون کا حساب کون لے گا؟ جب یہ لوگ ہم سے ووٹ مانگنے آئیں تو پھر ہم سے نہیں پوچھ سکتے بتاؤ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر مجاہدین جو ہے وہ لڑ رہے تھے تو تم نے اس وقت کیا کیا تھا؟ تم لوگوں نے پہلے شیل مارے ان کے اوپر تم نے کہا یہ تو نہیں ہٹنے والے پھر تم لوگوں نے ڈائریکٹ گولیاں مارنی شروع کر دی اور پھر اپنے ایوانوں میں کھڑے ہو کر تم جو شور مچاتے ہو کہ ہم جو بہت بڑے عاشق رسول ہیں ہم جو ہے وہ انسانیت کے قدردان ہیں. اپنے ہی لوگوں کو مار کر اپنے لوگوں کو شہید کر کے اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم انسانیت کے قدردان ہیں ہم نے جو ہے ملک پاکستان کو بچانا ہے. یہ پاکستان کی حفاظت ہو رہی ہے. حضرات ذوالفقار 2018 14 اگست 2018 کا جو لاہور کا نوائے وقت اخبار تھا نا اس میں ایک واقعہ چھپا. وہ نوائے وقت اخبار جو ہے اسلام آباد سے بھی چھپتا ہے لاہور سے بھی چھپتا ہے تو جو لاہور سے چھپتا ہے نا اس میں ایک واقعہ چھپا انگریز کا واقعہ تھا.
انگریز لکھتا ہے، کہتا ہے جب میں پاکستان آزاد ہوا تو میری اس وقت عمر تھی تقریباً 15-16 سال کا، میں بچہ تھا. تو وہ انگریز کہتا ہے کہ اس وقت ہوتا یہ تھا کہ لاہور کا جو واغہ بارڈر ہے نا، یہاں پر جب بھی ٹرین انڈیا سے آیا کرتی تھی تو اس کے استقبال کے لیے جو ہے نا وہ لوگ جایا کرتے تھے. بہت بڑی بات ہے، آزادی بہت بڑی نعمت ہے. یقین کریں آپ، ہمیں تو جیسے کہتے ہیں نا کہ پاکستان پلیٹ میں رکھ کر ملا ہوا ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے. پاکستان حاصل کرنے کے لیے کتنی قربانی دی گئی ہیں. آپ تاریخ پڑھیں تو جاؤ، یہ جو سڑکوں کے اوپر ٹی کرتے ہیں نا اپنے موٹر سائیکلوں کے سائلنسر اتار کر، یہ کچھ بھی ایسا نہیں کریں گے. یہ جو کچھ بھی ہمارے مینار پاکستان کے ارد و گرد و نواح میں جو کچھ کیا جاتا ہے نا، یہ پھر ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جائے گا، پھر وہاں پر جو بگڑے نہیں ڈالے جائیں گے، پھر وہاں پر ڈھول نہیں بجائے جائیں گے. آزادی کا یہ مقصد نہیں ہے. تو وہ انگریز لکھتا ہے، کہتا ہے کہ جب میں بھی ایک دفعہ چلا گیا، سنا کہ یہ ٹرین جو ہے وہ ہندوستان سے یہاں پر آ رہی ہے، تو میں بھی جا کے دیکھوں کہ وہ مسلمانوں کا کیا جذبہ ہوگا، پاکستانیوں کا کیا جذبہ ہوگا. اتنی قربانیاں دے کے انہوں نے ملک حاصل کیا ہے تو یہ کتنے سارے خوش ہوں گے. تو وہ انگریز کہتا ہے جب میں وہاں پر پہنچا تو ٹرین قریب آتی جا رہی تھی، اور اس وقت عالم یہ ہوتا تھا، آپ پرانی تصویریں بھی اگر دیکھیں نا، اس وقت کے جو کیمرے ہوتے تھے، کچھ تصویریں جو ہے منظر عام پر آتی ہیں، تو اگر ایک ٹرین میں فرض کرے 1000 بندہ بیٹھ سکتا ہے نا، تو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے کم سے کم 4-5 ہزار لوگ ہوتے تھے. جس کو جتنی جگہ ملتی تھی وہ پکڑ کے جو ہے وہ آنے کی کوشش کرتا تھا. ٹرین نظر ہی نہیں آتی تھی، سارے بندے مجھے نظر آتے تھے. تو سامعین محترم، وہ انگریز کہتا ہے کہ ٹرین قریب آتی جا رہی تھی تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ کوئی شور نہیں برپا ہو رہا، کوئی آزادی کا جو ہے وہ جو مسرت ہوتی ہے یا جو خوشی ہوتی ہے وہ نہیں نظر آ رہی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر. تو وہ انگریز پھر آگے جو ہے وہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ جب ٹرین قریب پہنچی اور لوگ جب اترے تو کہتا ہے کہ آدھے سے زیادہ لوگ وہاں پر بے ہوش ہو کر گر گئے. وہ جو دیکھنے والے آئے ہوئے تھے، جو استقبال کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. پھر اس نے کہا بے ہوش کیوں ہوئے؟ وہ اس لیے کہتا ہے کہ اس ٹرین میں، اس ریل گاڑی میں کم سے کم 3000 لوگ سوار تھے، جن میں سے زندہ لوگوں کی تعداد صرف 200 تھی. یہ میں سچی بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. جس کو بھی دیکھنا ہو 2018 کا نوائے وقت 14 اگست 2018، یہ 2 سال پہلے کی بات ہے، اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں. لاہور سے چھپا ہوئے نوائے وقت میں یہ واقعہ موجود ہے. تو انگریز نے کہا کہ صرف 200 لوگ بچے اس ٹرین کے اندر، باقی جتنے لوگ تھے ان سب کو انہوں نے، ہندوؤں نے اور سکھوں نے شہید کر دیا. اور حضرات ذوالفقار ان کا مسلمانوں کو شہید کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا کہ جس طرح ان کا دل کرتا تھا وہ اس طرح مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے تھے، پاکستانیوں کے اوپر ظلم کرتے تھے. اور آج کی بات ہے، ابھی جو وہ انڈیا کے جو لوگ ہیں نا، وہ اس بات کو مان گئے ہیں کہ محمد علی جناح کا نظریہ بالکل ٹھیک تھا. جب یہ تحریک چلی تھی نا آزادی کی، اچھا یہ بھی سنتے جائیے کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی قیادت سنبھالی تو 2 جماعتیں اس وقت برصغیر میں تھیں. ایک تھی مسلم لیگ اور دوسری تھی کانگریس، انڈین نیشنل کانگریس اس کا نام تھا. تو قائد اعظم محمد علی جناح پہلے کانگریس میں ہوا کرتے تھے، لیکن قائد اعظم کو بہت جلدی یہ احساس ہو گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام قائد اعظم سے لینا تھا اور ان کے ذمہ یہ چیز آنی تھی. تو قائد اعظم محمد علی جناح کو بہت جلدی اس چیز کا احساس ہو گیا کہ جو کانگریس جماعت ہے یہ مسلمانوں کے حق میں ٹھیک نہیں ہے. اور کانگریس کا اور مسلم لیگ کا دونوں کے منشور میں فرق تھا. دونوں کا منشور یہ تھا کہ آزادی حاصل کریں، لیکن جو کانگریس تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ صرف انگریزوں سے آزادی ملے لیکن تقسیم نہ ہو، پاکستان نہ بنے. وہ پاکستان بننے کے حق میں کوئی نہیں تھے. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کانگریس چھوڑی اور مسلم لیگ کی تحریک کو جو ہے وہ جوائن کیا. اور پھر آپ جب مسلم لیگ کی تحریک کو آگے لے کر چلے اور پھر 14 اگست 1947 کو جب پاکستان جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا، مارز وجود میں آیا، اتنی بڑی جو ہے وہ یہ خوشی کا دن تھا کہ وہ جو لوگ اس وقت تھے وہ آج اگر زندہ ہو جائیں تو وہ کیا سوچیں گے. دیکھیں آج اگر وہ لوگ زندہ ہو جائیں، اس وقت کے نوجوانوں میں اتنا جذبہ تھا کہ ہر کام میں نوجوان آگے نظر آیا کرتے تھے. اب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جتنا کلام ہے، جتنی انہوں نے باتیں کی ہیں، سارا نوجوان نسل کو تو انہوں نے بیدار کیا ہے. علامہ اقبال ایک مقام میں لکھتے ہیں کہ غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ. اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے. اللہ اکبر. آج ہے مسلمانوں کی ایسی نگاہ کہ کسی کو کافر کو دیکھے اور اس کا دل کانپ جائے.
کافروں کو دیکھ کر مسلمانوں کے دل کانپ جاتے ہیں، اس کے سارا کچھ الٹ ہو گیا ہے، لیکن مسلمانوں کو دیکھ کر کافروں کے دل نہیں کانپتے. کیوں؟ فرماتے ہیں کھویا گیا ہے تیرا جذبے کلندرانہ. جو تیرے اندر کلندرانہ جذبہ تھا، جو تیرے اندر دین اسلام کی مہک تھی، جو تیرے اندر عشق رسول تھا، جو تیرے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محبت تھی، جو تیرے اندر محبت رسول تھی، جو تیرے اندر قرآن پاک کا عشق تھا، جو تیرے اندر دین اسلام کا عشق تھا، وہ تجھ سے نکل گیا ہے. علماء اقبال ایک اور مقام پہ لکھتے ہیں ای ملوک ای فکر چالاک یہود نور حق از سینہ آدم ربود. فرماتے ہیں یہ جو ملوکیت ہے نا، یہ جو آج کل کے حکمران ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے اور کوئی کام انہوں نے نہیں کیا. کوئی پنجابی میں کہیں تو کوئی بندے نے پتنا کا کام انہوں نے نہیں کیا کیا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشد و ہدایت تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ تھا، اس کو مسلمانوں کے دلوں سے نکال کر باہر پھینک دیا. ان حکمرانوں نے اور کوئی کام نہیں کیا. نور حق از سینہ آدم ربود. جو نور حق تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس موجود تھا، ان حکمرانوں نے، ان لوگوں نے ہمارے سینوں سے نکال کر باہر پھینک دیا. اب پھر ایک اور سوال یہاں پہ یہ کھڑا ہوتا ہے، میں تھوڑی سی بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں کہ اب اگر ایک چیز ہے ہی ہماری تھی، اب دیکھیں نا ایک چیز میرے پاس یہ نالین پاک میں نے لگایا ہوا ہے، اب کوئی آ کر اس کو کھینچے گا تو میں ظاہر سی بات ہے اس کو تھوڑا سا بولوں گا تو صحیح نا کہ یار کیا کر رہے ہو، یہ چیز میری ہے، تم میرے سے کیوں لے رہے ہو، یہ تم میرے پاس تمہیں اچھی نہیں لگ رہی، کیا کرتے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو، تم کیوں لے رہے ہو، اتنا پوچھیں گے تو ضرور نا. لیکن ان لوگوں نے ہمارے قرآن مجید کے اوپر بھی حملہ کیا، ہمارے دین کے اوپر بھی حملہ کیا، ہمارے ملک کے اوپر بھی حملہ کیا. ہم جو ہے وہ رات کو موبائل دیکھتے رہے، ہم جو تھے وہ بیٹھ کر سیاست کے اوپر گفتگو کرتے رہے، ہم جو تھے بس بیٹھ کر ایک ہی بات کرتے رہے، چھوڑو جی دین اسلام پہ کون چل سکتا ہے. ڈرو خدا سے ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو. ڈرو خدا سے ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو. یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. السلام علیکم.